شام کا کھانا نفیسہ بیگم نے ہی بنایا تھا، پر اس نے ہر طرح سے اس کے بس میں تھا مدد کی، اور وہ جو بنا رہی تھی یہ دھیان سے سیکھ رہی تھی۔ رومی بیٹا، ذرا بلقیس سے میز لگوا دو، داجی نے دوائی لینی ہے، اور تمہارے تایا ابو اور زریز بھی آنے والا ہے، جاؤ ذرا دیکھو۔ وہ ہانڈی میں چمچ ہلاتی ہوئی بول رہی تھی۔ جی تائی امی۔ وہ باہر نکلی تھی۔ بلقیس برتن کیوں نہیں لگائے، سب آنے والے ہیں۔ سب ہی رومیسا کو کال آئی تھی، اس نے کان سے فون لگایا تھا۔ ہیلو جی 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 میرا ہی ہے، میں آتی ہوں۔ پھر اس نے بلقیس کو دیکھا۔ میں آ رہی ہوں، اپنا پارسل لے کر میرے آنے تک میز لگی ہو۔ وہ باہر نکلی تھی۔ پورچ سے ہوتے ہوئے دروازہ کھولا اور بڑا سا کارٹن پکڑے ایک آدمی اندر آیا تھا۔ رومیسا نے دوپٹہ سر پر لے رکھا تھا جو آگے سے پکڑا تھا۔ اندر آ جائیں، وہاں جوڑ دیں ٹیبل۔ وہ اندر گئی تھی اور آدمی ڈبہ لیے پیچھے گیا تھا۔ اندر لاؤنج میں زمین پر بیٹھے وہ آدمی اپنے کام پر لگ گیا تھا۔ رومی، یہ آدمی کون ہے؟ نفیسہ بیگم نے رومی کے کچن میں آنے پر پوچھا تھا۔ وہ زریز شاہ کا منی ٹیبل ٹوٹ گیا تھا تو وہ منگوایا ہے، وہی جوڑ رہا ہے، اور یہ اچھا، پر اسے کہو جلدی سے کرے اور جائے۔ وہ دوبارہ کام میں لاگی۔ رومیسا باہر بلقیس کو دیکھنے کے ساتھ ہی اس آدمی کو کام کرتے بھی دیکھ رہی تھی۔ بھائی ناٹچے سے لاک کر دیجیے گا، یہ نہ ہو کہ پچھلے والے کی طرح لوز ہو جائے۔ نہیں نہیں ہوگا باجی، ٹھیک سے کر رہا ہوں، اس آدمی نے تسلی دی۔ تقریب 10 منٹ کے بعد کام ہو گیا تھا۔ اب وہ آدمی میز کو رومیسا کو دکھا رہا تھا۔ رومیسا اسے کھول کے بند کر کے اٹھا کر رکھ دی، ہر طرح سے چیک کر رہی تھی۔ جب حیدر شاہ اور زریز شاہ گھر کے دروازے سے داخل ہوئے تھے۔ کام تو صحیح کیا تھا، پر اسے دو سکتے ہیں نا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ رومیسا نے سوال کیا تھا۔ وہ آدمی ہنسا۔ نہیں باجی، جو مرضی کر لے، نہیں کھلے گا، کہہ رہا ہوں نا۔ حیدر شاہ ایک نظر دیکھ کر سیدھا کمرے کی طرف جا چکے تھے، جبکہ زریز وہیں رک گیا تھا۔ رومیسا کو یوں سجے سنورے کسی غیر آدمی کے ساتھ کھڑے دیکھ کر تو اسے آگ سی لگ گئی تھی، غصہ آیا تھا کہ حد نہیں۔ رومیسا نے مڑ کر زریز کو دیکھا تھا۔ چلیں، صحیح ہے، میں نے پیمنٹ کر دی ہے، بہت شکریہ۔ دکان کا نمبر سیو کر لیں، کوئی مسئلہ ہوا تو میں آ کر دیکھ لوں گا باجی، بلا لینا آپ۔ زریز شاہ خون خوار نظروں سے رومیسا کو دیکھ رہا تھا۔ اسے گھبراہٹ ہوئی تھی۔ نہیں، آپ جا سکتے ہیں، ضرورت ہوئی تو میں بتا دوں گی۔ پھر اس آدمی نے سلام کیا اور زریز شاہ کے پاس سے اسے بنا دیکھے گزر گیا۔ ہاں، زریز نے اسے ضرور گھورا تھا۔ اس کے جانے کے بعد زریز شاہ رومیسا کے پاس آیا تھا۔ آپ فریش ہو جائیں، میں کمرے میں آؤ، یہ کہہ کر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ رومیسا کو واقعی عجیب لگا تھا۔ زریز کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ جب رومیسا کمرے میں آئی، زریز نے تیش میں اسے گھورا تھا۔ رومیسا کی سانس وہیں اٹک گئی تھی۔ یہ نیچے کیا ہو رہا تھا؟ ذرا وضاحت ہوگی؟ شاہ، میں سمجھی نہیں، تمہیں بہت اچھا لگتا ہے نا غیر مردوں سے باتیں کر کے یوں سج کر ان کے سامنے آ کر؟ ان کا لہجہ سخت اور آواز اونچی تھی۔ رومیسا کے پیر تلے سے زمین نکلی تھی۔ شاہ، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں بس اس سے کام کروا رہی تھی۔ ہاں، گھر کے سارے نوکر تو مر گئے تھے، کوئی نہیں کروا سکتا تھا کام، پر انہیں کوئی اور کرتا تو تم کیسے اپنا آپ دکھاتی اس آدمی کو؟ زریز نے طنز کیا تھا اور اس کے الفاظ رومیسا کو چیر رہے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے شاہ، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، شک مت کریں مجھ پر۔ وہ تڑپ گئی تھی، آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ زریز نے اسے دونوں بازوں سے پکڑ کر اپنے قریب کیا تھا۔ شک نہ کروں تم پر تو کوئی ایک وجہ ہے تم پر یقین کرنے کی، کہہ تو ایسے رہی ہو کہ جیسے میں تمہاری حرکتوں سے واقف نہیں ہوں۔ صنم کی مہندی پر بھی تم نے یہی کیا تھا، یہی حرکت کی تھی، تب پتہ چلتا تو وہی جان سے مار دیتا، پر آج تو تم میرے سامنے تھی۔ اس کی گرفت رومیسا کے بازو پر مزید سخت ہوئی تھی۔ رومیسا کو بے حد تکلیف ہوئی تھی۔ شاہ، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ ایسا سوچیں گے تو میں کبھی نہ آتی اس آدمی کے سامنے۔ میں نے تو بس آپ کی ٹیبل منگوائی تھی، اس لیے خود جڑوا رہی تھی، اس نے صفائی دی تھی۔ زریز اسے بیڈ پر جھٹکے سے پھینکا تھا۔ اور یہ بہانے مجھے مت دو، اور میرے سامنے ایسے بہانے بنانے کی ضرورت نہیں۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، آئندہ میں تمہیں کسی مرد سے بات کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ اگر میں نے تمہیں کسی سے بھی بے تکلف ہوتے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ اسے سختی سے وارن کر کے زریز کمرے سے نکل گیا تھا۔ رومیسا بس بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اسے شدید برا لگ رہا تھا، رونا آ رہا تھا۔ وہ کیسے اپنے کردار کی صفائی دیتی اس شخص کو؟ آج صبح بھی وہ جلدی سے اٹھ گئی تھی، ویسے ہی پہلے داجی کا قہوہ بنا رکھا تھا اور اس کے کمرے میں، پھر خود نہا دھو کر اچھا سا تیار ہوئی تھی۔ آج اس نے سفید رنگ کا لباس پہنا تھا، یہ زریز کا پسندیدہ رنگ تھا۔ آج بالوں کو کیچر نہیں لگایا تھا، ہلکے کھول لیے تھے، کانوں میں چھوٹے چھوٹے جھمکے پہنے، گلے میں ایک لاکٹ ڈالے۔ وہ
बेहद खूबसूरत लग रही थी। आज जुम्मा था तो वो तैयार ज़्यादा हुई थी। कल की निस्बत आज वो जुरैज शाह के अलार्म से पहले साइड टेबल पर चाय की ट्रे रख चुकी थी और जुरैज शाह उसे अपने वक़्त पर 11 बजे नीचे आया था। रुमैसा मेज़ से किचन और किचन से मेज़ के चक्कर लगा रही थी। उसकी शिफॉन की मैक्सी उसके साथ झूल रही थी। कोई शक नहीं कि वो परी लग रही थी। हैदर शाह जा चुके थे और दाजी भी आज उनके साथ गए थे और अब वो जुरैज का नाश्ता लगा रही थी। अम्मा मेरा नाश्ता लगा दे। जुरैज फ़ोन चलाता हुआ उसे नज़रअंदाज करता हुआ मेज़ पर आ बैठा था। रुमैसा ने जूस का जग उसके सामने रखा था और फिर उसके प्लेट में नाश्ता रखा। तुम अम्मा हो? जुरैज ने तंज किया था। नहीं, वो मुस्कुराई थी। बीवी हूँ शाह की। अम्मा के बाद तो मेरी ही जिम्मेदारी है ना। जिम्मेदारी है, बस वही कर रही हूँ। फिर जूस का गिलास भर कर रखा था। आज वो वाकई ही अच्छी लग रही थी। जुरैज ने उसे सर पैर देखा था। आप नाश्ता करें, ताई अमीर दाता दरबार गई हैं। जुरैज शाह नाश्ता शुरू कर चुका था। रुमैसा को खुशी हुई थी कि आज सुबह अच्छी जा रही है। और शाह जी वो आज घर हैं? मैंने चंद पल बाद नरमी से पूछा था। जुरैज ने हाँ में बस सर हिला दिया। आप मुझे शॉपिंग पर ले जाएं प्लीज़, संभल कर कह रही थी और उसका अंदाज ख्वाहिश वाला था, प्यार से वो दरखास्त वाला। तुम्हें लगता है कि मैं ये बीवी वाले नखरे उठाऊंगा, वो भी तुम्हारे? वो बिना किसी तासुर के नाश्ता करता कह रहा था और रुमैसा वहीं कुर्सी पर बैठ गई थी। नखरे नहीं, ज़रूरत। शादी वाले कोई कपड़े नहीं हैं मेरे पास। वो तो चाहिए। ताई अम्मी ने कहा है अकलौती बहू हूँ इस घर की, खुद को संवार कर रखो। जुरैज शाह ने उसे मुस्कुराते हुए देखा था और उसकी गहरी नीली आंखों में नरमी थी। न जाने क्यों जुरैज शाह से उसे लहजा सख्त नहीं रखा जा रहा था। अम्मा के साथ चली जाना। रुमैसा की मुस्कान मान पड़ी थी। जी ठीक है। जुरैज खड़ा हुआ तो रुमैसा की नज़र उसकी कमीज़ के कॉलर पर पड़ी थी। शाह, कॉलर का बटन टूट गया है। जुरैज ने कॉलर देखा था तो रुकें मैं सी देती हूँ। वो फ़ौरन लाउंज के केबिन से डब्बा निकाल कर सुई धागा लेकर आई थी और धागा सुई में डाला था। नहीं, रहने दो तुम, उसने रोका था। पर तब तक रुमैसा उसका कॉलर पकड़कर सिलाई शुरू कर चुकी थी। मैं कह रहा हूँ ना, ज़रूरत नहीं है, अभी हो जाएगा, 2 मिनट बस दें। वो पूरे फोकस के साथ ही बटन को सी रही थी। जुरैज को उसके परफ्यूम की खुशबू अच्छे से आ रही थी। रुमैसा इतने करीब थी कि जुरैज शाह की थोड़ी सी उसके सर के बालों को छू रही थी। सॉरी शाह जी, मैंने जानबूझकर नहीं चुभोई। वो फिर भी अभी भी फोकस के साथ ही सिलाई कर रही थी, साथ मुस्कुरा रही थी। अब ध्यान से कर रही हो ना, तुम बदले ले रही हो ना? अच्छा तरीका है। जुरैज शाह ने तंज किया था और रुमैसा अब दांतों से कॉलर के पास का धागा तोड़ा था। इस अमल पर जुरैज ने एक अबरू उचकाई थी। हो गया शाह जी, आपसे बदला लेकर मैंने कहाँ जाना है? वो अदा से कहती हुई मुड़ी थी और फिर रुक गई थी और मुड़कर जुरैज शाह को देखा था। जाओ, मुझे क्यों देख रही हो? जुरैज उलझा था। उसके पलट कर देखने पर, आप दुपट्टा छोड़ेंगे तो मैं जाऊंगी ना। रुमैसा ने मुस्कुराते हुए जुरैज के हाथ की तरफ इशारा किया था। जुरैज ने हाथ में रुमैसा का दुपट्टे का किनारा पकड़ा था तो वो कब से उसके दुपट्टे के साथ खेल रहा था और उससे उसकी तवज्जो भी नहीं थी। जुरैज ने फ़ौरन से दुपट्टा छोड़ा था और फ़ौरन वहाँ से चला गया था। रुमैसा पीछे खूब हंसी थी। टाइम गुजर रहा था और रुमैसा की यही रूटीन थी। सुबह जल्दी उठकर कहवा बनाना, पहुंचाना और फिर अच्छा सा तैयार होकर नाश्ते की तैयारी करना। शाम का खाना नफीसा बेगम के साथ बनवाना और सीखना भी। जुरैज शाह को अब आदत होने लगी थी। उसे पता था कि सुबह उसकी चाय साइड टेबल पर तैयार होगी, कपड़े तैयार मिलेंगे और नीचे जाते नाश्ता भी तैयार होगा, वापस आकर खाना भी तैयार होगा। रुमैसा ने खुद को कामों में ऐसा उलझाया था कि रोने का टाइम नहीं मिलता था उसे। और अब खुशी ये थी कि जुरैज शाह बिलावजह तंज के तीर उस पर नहीं चलाता था। न जाने क्यों उससे बात करने से गुरेज करने लगा। रुमैसा दादी के कमरे में शाम चाय देने आई थी और सर पर दुपट्टा लिए उसने मेज़ पर चाय रखी थी। दादी, आपने दवाई ले ली थी सुबह? रोज़ का सवाल था उसका, जिस पर हर बार हाँ का एक लफ्ज़ी जवाब ही आता था। अभी भी उन्होंने हाँ ही कहा था। रुमैसा मुड़ी जब उसे दादी की आवाज़ आई थी। अब कहवा अच्छा बनाने लगी हो तुम? रुमैसा के कान तरस गए थे उनकी आवाज़ सुनने को और वो तड़प उठी थी। आंसू खुशी के थे या नहीं, पर आंखों में आ ही गए थे। आपको कुछ और ला दूं साथ चाय के? नहीं, बस चाय ही चाहिए। खुश रहो। उन्होंने उठकर रुमैसा के सर पर हाथ रखा
اور اپنے صوفے پر بیٹھ کے رمیسا کے دل کو اتنا سکون پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ اسے بے حد خوشی ہوئی تھی کہ اس کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ وہ کمرے سے چلی گئی۔ اماں آپ نے بلایا؟ زریز شاہ اپنے والدین کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ حیدر شاہ صوفے پر کتاب پکڑے بیٹھے تھے اور نفیسہ بیگم بیڈ پر تھی۔ ہاں آؤ بیٹا، جی بیٹھو، بات کرنی ہے۔ زریز ان کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ اور زریز تم اب غصہ تھوک دو، رمیسا کے ساتھ اپنا سلوک ٹھیک کرو۔ کیا آپ نے اس کی طرف داری کرنے کے لیے مجھے بلایا ہے؟ زریز نے سر جھٹکا تھا۔ بیٹا جی مہینہ ہونے والا ہے آپ کی شادی کا، اور وہ بچی تو سب ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ہر ذمہ داری نبھا رہی ہے اور اف بھی نہیں کر رہی، اور مجھے اس بچی پر ناز ہے کہ اس نے میرا دل بھی پہلے ہی دن جیت لیا، وہ نرمی سے بتا رہی تھی اور زریز بس سن رہا تھا۔ پر بیٹا تم کچھ نہیں کر رہے، زیادتی ہے یہ اس بچی کے ساتھ۔ زریز نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ تو زیادتی اس کے ساتھ ہوئی ہے؟ میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئی؟ آپ کو افسوس ہے؟ افسوس سے گلہ کر رہا تھا۔ اسے اپنی ماں سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ اس کی غلطیوں کی سزا مجھے ملی ہے اماں، میں اس زیادتی کا حقدار نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں اور حیدر شاہ کتاب رکھ چکے تھے۔ مسئلہ پیچیدہ ہو گیا تھا۔ زریز میاں ہم جانتے ہیں کہ زیادتی ہوئی تمہارے ساتھ، لیکن پر اس بچی کو پچھتاوا ہے، وہ مداوا بھی کر رہی ہے، اور سچ بتاؤں تو اب اگر ہم اسے اس کے ماضی کی بنا پر اس سے برا رویہ رکھتے ہیں تو زیادتی اس کے ساتھ ہے۔ اپنے والد کی بات پر زریز شاہ کو مزید نفرت ہوئی تھی۔ رمیسا سے سب کو اس کی پرواہ تھی، زریز شاہ کی نہیں۔ زریز بیٹا جو لکھا ہے ہو کر رہنا ہے، ہم ماضی کو لیے تو نہیں آگے بڑھ سکتے نا۔ رمیسا بہت کوشش کر رہی ہے سب ٹھیک کرنے کی، تم بھی اب سب کچھ بھول کر اسے موقع دو، اس کا ساتھ دو، دیکھنا پہلے سب جیسا ہو جائے گا، اپنی تکلیف ختم کرو۔ زریز بس اپنی ماں کو دیکھے گیا اور ان کے الفاظ نے اسے توڑا تھا، پر کہیں نہ کہیں ان کے الفاظ اثر کیے تھے۔ زریز شاہ پر اسے رمیسا کی کوشش نظر آنے لگی تھی۔ کل تم اسے شاپنگ پر لے کر جا رہے ہو، شوہر ہو تم اس کے، میں نہیں، تمہاری بیوی تمہاری ذمہ داری ہے اور اس کے ساتھ وقت گزارو، گھومو پھرو۔ وہ مسکرائی تھی۔ ہاں کل تم زمینوں پر مت آنا، کام میں دیکھ لوں گا، تھوڑی بیوی کو بھی وقت دو، اور اس ہفتے گاؤں مت جانا، رحمت دیکھ لے گا وہاں سب، حیدر شاہ نے بھی کہا تھا۔ نفیسہ بیگم نے اس کا کندھا تھپکا اور زریز ہاں میں سر ہلاتا ہوا کمرے سے نکل گیا تھا۔ آج رمیسا نے ہلکے گلابی رنگ کا ایک سادہ نفیس جوڑا پہنا ہوا تھا، سیدھے بال کیچر میں تھے، اور زریز شاہ باتھ روم سے نکلا اور اس نے ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ کفس بند کرتا ہوا شیشے کے سامنے آیا تھا، وہ رمیسا کے پیچھے تھا۔ رمیسا نے اسے شیشے میں دیکھا تھا اور اس کی نظر پھر اس پر شیشے پر ہی پڑی تھی۔ زریز شاہ نے ذرا آگے ہو کر اپنی گھڑی پکڑی تھی تو کندھا رمیسا کے کندھے سے مس ہوا تھا۔ رمیسا نے اپنا لاکٹ اٹھایا اور گلے میں ڈالا۔ شاہ آپ اس لاکٹ کا ہک بند کر دیں گے؟ اس نے نرمی سے پوچھا تھا۔ زریز نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ گھڑی پہن رہا تھا اور رمیسا نے خود کرنا چاہا تھا پر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی چپ دیکھ کر رمیسا ٹھیک اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور پیچھے سے اپنے بال آگے کیے ہوئے تھی اور اس کی دو دہانی گردن زریز کے سامنے آئی تھی۔ بس یہ ہک چین میں ڈال دیں۔ زریز کی نظر اس کی گردن پر پڑی تھی کہ مانو وہ کچھ اور نہ دیکھ پا رہا ہو۔ زریز نے اپنے جذبات میں قابو میں کیے تھے اور اس کی چین بند کرنے لگا۔ شاپنگ پر جانا ہے ہمیں، جو کچھ لینا ہو لے لینا۔ ہک بند کرنے کے دوران اس نے رمیسا کی گردن کو چھوا تھا اور اس کے پرفیوم کی خوشبو بخوبی اسے آ رہی تھی۔ وہ اسیر ہوتا جا رہا تھا۔ مخالف کی خوبصورتی زریز شاہ کو بہکا رہی تھی۔ بند ہو گیا۔ زریز ہک بند کر کے پیچھے ہوا تھا اور اپنا پرفیوم پکڑا رمیسا کے آگے کیا تھا۔ تھینک یو، میں تیار ہو جاتی ہوں پھر جلدی سے۔ رمیسا نے بال پیچھے کیے تھے۔ تیار ہو کر جاؤ گی؟ پرفیوم لگا کر وہ مانو حیرت میں مڑا تھا۔ گاؤن، حجاب، نقاب پہن کر جاؤں گی نا؟ رمیسا الجھتی ہوئی بولی تھی۔ زریز نے سمجھنے والے انداز میں شانے اچکائے تھے۔ شاہ جی وہ میں پہلے بھی پہنتی تھی، ہم نیچے انتظار کر رہا ہوں، 5 منٹ ہے، جلدی آنا، سرد لہجے میں کہتا ہوا وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ رمیسا کچھ نہ بولی تھی اور تیار ہونے لگی۔ وہ لوگ ایمپوریم گئے تھے۔ گہرے سبز گاؤن، اسی رنگ کا حجاب، ساتھ آدھا سیاہ نقاب جس سے اس کی آنکھیں دکھ رہی تھی، اس میں بھی وہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ لوگ مختلف برانڈز پر گئے تھے۔ رمیسا تو شاپنگ خوش دلی سے کر رہی تھی، ہر سوٹ نکال کر آئینے کے سامنے خود کو ساتھ لگا کر دیکھ رہی تھی۔ ان میں سے کون سا کلر لوں میں؟ اس نے ایک سرخ اور ایک نارنجی سوٹ زریز کو دکھایا تھا اور اس نے
بیزاری کا اظہار کیا تھا۔ جو لینا ہے لے لو، مجھے کیا؟ رمیسا چیڑی تھی۔ سڑیل ساتھ کیوں آئے جب کچھ بتانا ہی نہیں تھا؟ اس نے دونوں سوٹ رکھ دیے اور پھر کچھ سوچ کر فون نکالا اور سنم کو میسج کیا، اپی شاہ کے فیورٹ کلرز بتا سکتی ہیں؟ سنم نے دیکھ لیا تھا۔ بتاتی ہوں، رمیسا مسکرائی تھی۔ چند پل بعد زریز شاہ کو کال آئی تھی۔ اس نے فون کان سے لگایا اور وہاں سے تھوڑی دوسری طرف چلا گیا۔ چند پل بعد رمیسا کو میسج آیا گیا تھا کہ 1-2 منٹ میں زریز بھی واپس آ گیا تھا۔ رمیسا نے ایک فیمیل سٹاف کو بلایا تھا۔ آپ بلو، وائٹ، یلو، بلیک اور ریڈ بھی اچھے سے ڈریسز دکھا سکتی ہیں، مجھے یہی کلر چاہیے۔ رمیسا نے اس سٹاف کے قریب جا کر ہلکی آواز میں سرگوشی کی تھی۔ وہ لڑکی مسکرائی۔ ہسبینڈ فیور میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ رمیسا اس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ آپ کے جانے کے بعد زریز شاہ اس کی پشت کو دیکھ کر خوب ہنسا تھا۔ سنم اسد کے ساتھ گھر آئی تھی۔ وہ سب لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے جب زریز اور رمیسا داخل ہوئے۔ سارے بیگ زریز نے اٹھائے تھے اور دونوں ہاتھ بیگ سے بھرے تھے۔ ماشاءاللہ، لگتا ہے خاصی شاپنگ ہوئی ہے، نفیسہ بیگم نے بیگز دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور رمیسا سلام کرتی ہوئی پہلے ان سے اور پھر سنم سے گلے ملی تھی۔ زریز نے بلقیس کو بلا کر سارے بیگز اوپر کمرے میں رکھنے کو کہا تھا اور پھر فوراً سب لے کر چلی گئی تھی۔ میری طرف تو سب رومیز لگے ہوئے ہیں، اور سنم نے تو بیٹھتے کہا تھا، یہ رومیز کیا ہے؟ رومیز؟ زریز الجھا تھا۔ شاہ ہمارا مچلنا نیم زویا نے نکاح کی فوٹو پر لکھ کر فیملی گروپ میں ڈالا تھا نا، تو سب اسی نام سے یاد کرتے ہیں، پیارا ہے بہت۔ رمیسا نے وضاحت کی تھی، یہ کیا فضول چیز ہے؟ زریز کو تو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ رمیسا اور سنم ہنسے تھے۔ سوشل میڈیا میرے بھائی زریز کا ریز اور رمیسا کا روم۔ رومیز اسد نے باقی کی وضاحت کی تھی۔ زریز کا منہ بگڑا تھا اور سب اوپر سے گزر گیا۔ کیا لے کر آئی؟ سنم اب رمیسا سے بات کر رہی تھی۔ لو ہوگی لڑکیوں کی باتیں شروع، سوٹ، جوتے اور کچھ جوڑی، کچھ گھر میں پہننے کے لیے اور کپڑے، اور وہ مسکرائی تھی۔ ہم مطلب کافی کچھ لے آئی، سب کلرز کے سوٹ مل گئے تھے، سنم نے جیسے چھیڑا تھا۔ رمیسا ہنسی تھی، ہاں مل گئے تھے۔ آپ کا تھینک یو اپی، آپ نے ہلکی آواز میں کہا تھا۔ تھینک یو مجھے نہیں، اپنے شوہر کو کہو، جو اس نے مجھے کلرز بتا دیے۔ سنم کی بات پر رمیسا نے حیرت میں زریز شاہ کو دیکھا تھا، وہ اسے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ رمیسا شر رہ گئی تھی۔ آپ نے شاہ جی سے اس نے خدشے پر پوچھا تھا، تو اور کیا، مجھے تھوڑی بھائی کی پسند کا اتنا آئیڈیا تھا۔ رمیسا نے زریز شاہ کو مسکراتے دیکھا تھا، وہ شرمندہ ہوئی تھی، اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ وہ فوراً اٹھ کر کچن کی طرف جانے لگی تھی۔ رومی بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ رمیسا بیگم نے اسے روکا تھا۔ وہ تایمی میں کھانے کو دیکھتی ہوں، کھانے کا ٹائم بھی ہو رہا ہے۔ زریز اس کی سٹپٹائی حالت دیکھ کر ملحوظ ہوا تھا اور اسے ہنسی بھی آ رہی تھی۔ رمیسا نے اسے دیکھا اور فوراً اوپر چلی گئی تھی۔ سنم اور اسد جا چکے تھے۔ رمیسا کافی پہلے ہی اوپر آ گئی تھی اور اب سب کپڑے سیٹ کر کے باہر جانے والی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ نکلتے، زریز کمرے میں داخل ہوا تھا۔ رمیسا فوراً سائڈ سے نکلنا چاہ رہی تھی تو زریز اس کے سامنے ہی آ گیا تھا۔ رمیسا نے دوسری طرف رخ کیا تھا تو زریز نے بازو دیوار پر رکھ کر اس کا راستہ روک دیا تھا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ نظریں زریز کے سینے پر جمائے تھی اور زریز نے قدم اس کی طرف لیے تھے۔ رمیسا نے قدم پیچھے کیے تھے۔ زریز کو اس کی حرکت پر ہنسی آ رہی تھی۔ میرے پسند کے کپڑے لینے تھے تو مجھ سے ہی پوچھ لیتی۔ مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ میں بتا ہی دیتا۔ وہ ملحوظ ہو رہا تھا۔ وہ میں نے پوچھا تھا، آپ نے بتایا نہیں، رمیسا نے گھبرا کر وضاحت دی تھی۔ زریز بس اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور رمیسا کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ فوراً دروازے کی طرف دوڑی تھی۔ زریز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا تھا اور پال میں اس نازک کلی کو ہوا کے جھونکے کی طرح دیوار سے لگایا تھا۔ رمیسا کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ زریز تک محسوس کر سکتا تھا۔ زریز نے ہاتھ اس کی کمر میں ڈالا تھا اور رمیسا کو اپنی کمر میں سنسناہٹ محسوس ہوئی تھی۔ زریز اس کے مزید قریب ہوا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے رمیسا کے سامنے والے بالوں کو چھوا تھا۔ نظریں رمیسا کے چہرے پر تھی اور اس کا وہ شرماتا ہوا روپ آج پہلی بار زریز شاہ کا دل خوش کر رہے تھے۔ آج سے پہلے وہ اتنی حسین نہیں تھی، پر آج سے خوبصورت کوئی اور نہیں لگ رہا تھا، یا شاید زریز شاہ نے غور اب کیا تھا۔ شاہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس بیچاری کا چہرہ تو شرم کے مارے سرخ ہو رہا تھا۔
मानो पूरा खून चेहरे पर आ गया हो। नजर उठाई नहीं जा रही थी इससे। क्या क्या कर रहा हूँ? अपनी बीवी को प्यार कर रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? जुरैज का हाथ बालों से होता हुआ रमेशा की गर्दन पर आ गया था। शाह, मुझे काम है। मैं जुरैज शाह के वो लम्स पर रमेशा का यकदम बोल पड़ी थी। काम मुझसे ज्यादा अहम है, जुरैज शाह ने नरमी से मुकम्मल मान से बोला था और जुरैज शाह ने रमेशा का चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊंचा किया था। क्या मैं जरूरी नहीं हूँ? रुमैसा ने जुरैज शाह की नज़रों से नज़रें मिलाई थी। रुमैसा के लिए जुरैज शाह और रुमैसा से भी ज़्यादा अहम और ज़रूरी है रुमैसा ने अपना हाथ जुरैज शाह के सीने पर रखे थे और जुरैज शाह तो रूमी ने तो अपनी अना, इज्जत नफ्स और दिल नज़रें सब वार दी थी। अपना तो कुछ भी नहीं था, अब मेरे पास सब जुरैज शाह का है। इतनी मोहब्बत कैसे हो सकती है तुम्हें मुझसे? मैंने ऐसी कोई खुशी नहीं दी तुम्हें। जुरैज शाह के चेहरे पर संजीदगी आई थी और उसे जवाब चाहिए था। रुमैसा मुस्कुराई थी। बहुत कुछ दिया है आपने, अपना नाम तहफ़्फ़ुज़ दिया, रसवाई की ज़िंदगी से बचाया मुझे, माँ जैसी सास दी और जिसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरे घर से, मेरे अपनों से मुझे दूर नहीं जाने दिया। इसी वजह से अपना मुकाम, अपनी अहमियत वापस पहले जैसी कर पाई मैं। क्या कुछ गंवाऊँ मैं? वो मुस्कुराई थी तो आंखों में नमी चमकी थी और उसकी आंखों में जुरैज शाह चल रह गया था और उसके अल्फाज पर वो क्या सोचता रह गया। और ये लड़की क्या कर गई थी? वो तो दिल को पत्थर बना चुकी थी, मगर इस लड़की ने इसके दिल को मोम कर दिया था। वो वाकई ज्यादती करता आया था रुमैसा के साथ। उसकी माँ ठीक थी। जुरैज शाह से जुल्म हुआ था। जुरैज शाह को खुद पर अफसोस हुआ था। सब में इंसाफ करने वाला अपनी बीवी के साथ नाइंसाफ़ी करता आ रहा था। ये तुमने क्या कर दिया रूमी? मुझे मेरी नज़रों में मुजरिम कर दिया। किसने कहा था? किसने कहा आप मुजरिम है? मुजरिम तो मैं थी आप सब की, मगर तुमने मुझे खुद का मुजरिम बना दिया, मुजरिम कर दिया। वो यकदम रुमैसा की बात काट गया था। मैंने बहुत गलत रवैया रखा तुम्हारे साथ। मैं नफरत में अंधा हो गया था और मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी मेरी बातों से, तानों से। रुमैसा को तकलीफ हुई थी उसके अल्फाजों पर आपसे कोई शिकायत नहीं। मुझे उसके आंसू चेहरे पर गिरे थे। मैं बहुत खुश हूँ शाह, आपके साथ खुशी से रहना चाहती हूँ, चाहने लगी हूँ आपको। रुमैसा रोती हुई जुरैज शाह के कॉलर को पकड़कर आगे हुई थी। मोहब्बत होगी है रूमी को शाह जी से? जुरैज शाह ने हैरत में उसके चेहरे को देखा था। वो चंद पल उसकी आंखों में देखता रहा और फिर उसके चेहरे पर झुककर उसके लबों पर बोसा दिया था और रुमैसा के लबों पर मोहब्बत की मोहर लगाते हुए दूर हुआ था और फिर उसका चेहरा दोनों हाथों में थामकर उसके माथे पर बोसा दिया था और फिर नरमी से रूमी की आंखों में देखता मुस्कुराया था। तुमने सिर्फ मुझे गलत साबित नहीं किया, तुमने मुझे हार मानने पर मजबूर कर दिया है।